اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا اور میرا ذکر قرآن میں موجود ہے. ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارا ذکر قرآن میں موجود ہے، لیکن قرآن ہم صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ مردہ بخشا جائے. قرآن ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ جمعرات والے دن روح بنیرے تک پہنچتی ہیں، اندر ان کی ناک کاٹی ہوئی ہے. قرآن اس لیے پڑھتے ہیں، گلے میں تعویذ ڈالنا ہے، بگڑیاں بنتی ہیں. لیکن قرآن ہم نے سمجھ کر نہ پڑھا، جس سے قرآن پڑھنے والا گمراہ ہوتا گیا، قرآن پڑھنے والا گمراہی کی طرف جاتا گیا. اس لیے اس نے قرآن کو کھول کر پڑھا ہی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی ہے، اور بے حد درود اور سلام ہو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایک موقع اور عطا فرما دیا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے
قرب الہی کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ بہت قریب ہے، آنے والا ہے، اور آج آپ کے سامنے جو میں موضوع رکھنا چاہتا ہوں وہ موضوع سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کو شاہد بنا کر بھیجا گیا۔ اب یہ جو لفظ شاہد ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، لیکن ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس قرآن کے اندر ہم اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس لفظ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس امت کو بھی شاہد بنا کر بھیجا، یعنی گواہی دینے والی۔ اس امت کو کیسے گواہی دینے والی بنا کر بھیجا، یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے اور قرآن کے اندر موجود ہے، اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس امت کے اندر میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، اور قیامت تک آنے والے مسلم جو ہیں یہ اس امت کے یہ فرد ہیں، اور یہ سارے کے سارے گواہی دینے والے ہیں۔ گواہی کیسے دی جائے گی؟ اللہ رب العالمین سارے انبیاء علیہ السلام کو جمع کریں گے، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کو جمع کریں گے، اور جمع کر کے ان سے ایک سوال اللہ پوچھے گا۔ وہ سوال اللہ یہ پوچھے گا کہ اے میرے نبیوں، اے میرے پیغمبروں، میں نے تمہیں جس مشن کے لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا، کیا تم نے میرا مشن، میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا؟ اب نبی اللہ کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ پیغمبر اللہ کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں کہ اے اللہ، ہاں ہم نے آپ کا جو پیغام تھا من وعنہم، ہم نے ایسن انداز کے اندر آپ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اب اللہ رب العالمین ان انبیاء کی امتوں کو جمع کر کے سامنے کھڑا کر دے گا، اور سامنے کھڑا کر کے ان امتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں میرے پیغمبروں نے، میرے نبیوں نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا؟ یہ امت نہیں، وہ پہلی امتیں، وہ کہیں گی اللہ نہیں۔ ساری امتیں نہیں، جو ایمان لے کر آئے وہ نہیں، جو اس وقت پہ نبیوں کو جھٹلانے والے تھے وہ کہیں گے اے اللہ، آپ کے نبیوں نے ہم تک کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ یہ وہ امت انکار کرے، ساری امت انکار کرے گی کہ ہمیں نبیوں نے پیغام نہیں پہنچایا۔ اب وہاں پر جو گواہی دینے والے ہوں گے کہ ان نبیوں نے جو دعوت تھی، دعوت اللہ، اللہ کا جو پیغام تھا، دین تھا، شریعت تھی، یہ اپنی امت تک ایسن انداز کے اندر انہوں نے بھیجا ہے۔ اب دیکھیں، نبیوں کے سامنے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمیں کوئی پیغام نہیں آیا۔ اب ان نبیوں کی گواہی دینے کے لیے یہ آخری امت محمد رسول اللہ، وہ نبی کہیں گے یا اللہ، ہماری دعوت کا پیغام سنانے کی گواہی جو ہے یہ آخری امت دے گی۔ اس کے اندر میں بھی ہوں، اس کے اندر آپ بھی ہیں، اور اللہ کی عدالت میں آپ اور میں مل کر کس کی گواہی دے رہے ہیں؟ ان پیغمبروں کی گواہی دے رہے ہیں، یا اللہ انہوں نے
آپ کا پیغام احسن انداز میں اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اب یہ سارا ذکر قرآن میں ہے، میں آیات پڑھوں گا آپ کو سمجھ آ جائے۔ ساری امت گواہی دے گی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اے اللہ، ان پیغمبروں نے تیرا پیغام احسن انداز میں اپنی امت کو پہنچایا۔ اب یہ امت کھڑی ہو گئی اور گواہی دینے لگی۔ اب ان امتوں کا یہ گلہ ہوگا، یا اللہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہم سے تو صدیوں بعد آئے ہیں، یہ تو کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں۔ وہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بعد میں آئے، صدیوں بعد میں آئے ہیں، لیکن ہم گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ اے اللہ، تیرے قرآن نے ہمیں بتایا ہے اور تیرے نبی محمد رسول اللہ نے بتایا ہے کہ ان امتوں کے نبیوں نے پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا، اور ان امتوں نے کیا کیا کہ وقت کے نبیوں کی بات کی تکذیب کی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہاں امت لوگ گواہی دیں گے عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر اللہ کے پیغمبر اپنی امت کی گواہی کے اوپر کھڑے ہو کر گواہی دیں گے، اے اللہ کے نبی، میری امت سچ کہہ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا اور میرا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارا ذکر قرآن میں موجود ہے، لیکن قرآن ہم صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ مردہ بخشا جائے۔ قرآن ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ جمعرات والے دن روحیں بنیرے تک پہنچتی ہیں، اندر ان کی ناک کاٹی ہوئی ہے۔ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں، گلے میں تعویذ ڈالنا ہے، بگڑیاں بنتی ہیں، لیکن قرآن ہم نے سمجھ کر نہ پڑھا، جس سے قرآن پڑھنے والا گمراہ ہوتا گیا، قرآن پڑھنے والا گمراہی کی طرف جاتا گیا، اس لیے اس نے قرآن کو کھول کر پڑھا ہی نہیں۔ یہاں پر آپ کو اپنی قدر قیمت اور آپ کی ایک وہ عزت آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کی عدالت میں آپ ان نبیوں کی امتوں کے لیے، ان پیغمبروں کی گواہی دینے والے آپ کھڑے ہوں گے۔ ہر بندہ یہ سمجھ لے آپ نے کھڑا ہونا ہے، اور پھر آپ کی گواہی کے اوپر آپ کے اور میرے اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور میری گواہی پر کھڑے ہو کر کہیں گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے میرے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کی قدر اور قیمت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات پر کہ جب آپ گواہی دیں گے اور آپ کے پیچھے محمد رسول اللہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ آپ کی گواہی دیں گے، کہیں گے میری امت سچ کہہ رہی، اور پھر آپ کی قدر و قیمت یہ ہے، آپ پیغمبروں کی گواہی دینے کے لیے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، لیکن آپ میں سے بھی اور ہم میں سے بھی وہ آدمی کھڑا ہوگا جس آدمی نے دل اور ایمان کے ساتھ محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لایا ہو۔ ایسا نہیں کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے، صدقے یا رسول اللہ، داڑھی ٹچ کر دی، صدقے یا رسول اللہ بدعت کر دی، صدقے یا رسول اللہ سارے کام اللہ کے نبی کے خلاف۔ دعویٰ اس کا یہ ہے کہ صدقے یا رسول اللہ، میں تیرے صدقے جاؤں۔ یہ دو رنگی ہے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جنت کے اندر صرف ایماندار بندہ جنت میں جائے گا، اور جہنم کے اندر ہر طرح کا گناہگار جہنم میں جائے گا۔ میرے بھائیو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، فرمایا میرے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ وہ شاہد کیا ہے؟ وہ ان امتوں کی گواہی دی جائے گی، اور ان کو اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا جائے گا، اور اس پیغام کی گواہی محمد رسول اللہ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔
वमुबश्शिरन व नज़ीरा। फिर फरमाया आप खुशखबरी देने वाले हैं। और शाहिद का एक ही माना नहीं है, बहुत सारे माने हैं। एक माना तो ये हुआ कि आप इन उम्मतों की गवाही देंगे और इस उम्मत की गवाही पर आप गवाही देंगे, ए अल्लाह ये मेरी उम्मत सच कह रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इन्होंने अपना पैगाम जो है, तेरा पैगाम उम्मतों तक बेहतरीन अंदाज में पहुंचाया। अब दूसरा इसका माना ये बनता है कि जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरान की चोटी पर खड़े हुए और आपने कपड़े को लहराया और लहराकर सारी कौमों को जमा किया, कबीलों को जमा किया, और जमा करके आपने वहां पर सबसे ये इरशाद फरमाया कि क्या 40 साल का हिस्सा मैंने आपके अंदर गुजारा है। मेरा बचपन भी है, मेरी जवानी भी है, मेरे रात और दिन के घंटे भी हैं, मेरा चलना और बैठना भी आपके सामने है। आप मेरे बारे में 40 साल जिंदगी में मेरी इस जवानी पर, मेरी इस बॉडी के ऊपर आप ये दाग लगा सकते हैं कि मेरे अंदर कोई ऐसी कमी पेशी हो। सारे यकजान होकर क्या कहते हैं कि हमारी आंखें गलत देख सकती हैं, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जुबान झूठ नहीं बोल सकती। आपने फरमाया अगर मैं ये कहूं इस पहाड़ के पीछे एक ऐसा काफिला है जो तुम्हारे ऊपर हमला आवर हो रहा है, वहां एक आदमी बोला, कहने लगा कि यहाँ कौन हो सकता है, हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। डरे इतने कि एक चढ़कर पहाड़ की दूसरी तरफ देखता है और देखने के साथ क्या कहता है, यहाँ तो कोई नहीं है। उस वक्त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी। वही वहदानियत का कलमा आप भी पढ़ रहे हैं और मैं भी पढ़ रहा हूँ। फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफलिहू, कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तुम फलाह पा जाओगे, तुम कामयाब हो जाओगे। इस दुनिया के अंदर भी कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी और आखिरत में भी कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। वही सादिकुल अमीन कहने वाले अबू जाल क्या कहता है, अलिहाजा जमाताना, सत्यानाश हो जाए तेरा। आपने इस काम के लिए हमें बुलाया है कि इतने इलाहों को छोड़कर एक इलाह की दावत देने लग गए। पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सबसे पहला पत्थर रुखसारे नबूवत पर मारने वाला अबू जाल था, और उसके बाद पत्थरों की बारिश हो जाती है। वजह क्या है मोहम्मद रसूलुल्लाह की? वजह यह है लोगों, लात मनात जो हैं ये तुम्हारी बिगड़ियां नहीं बना सकते। लात मनात जो हैं ये तुम्हें इज्जत नहीं दे सकते। फरमाया कि या युहन्नासु कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफलिहू, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई बिगड़ियां बनाने वाला नहीं है, कोई बीमारियों से शिफा देने वाला नहीं है। ये जुर्म उनके सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा गया और उन्होंने पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। मेरे भाइयों, यही गवाही जो है अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए अल्लाह के रसूल तुम्हें बेशक शाहिद गवाही देने वाला बनाकर भेजा है। पहली गवाही उम्मतों पर दी गई, दूसरी गवाही अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की तौहीद की दी, अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी। और अल्लाह की वहदानियत की गवाही देने वाला अल्लाह का वो वली है जिसके बारे में मेरा रब फरमाता है, जो रोहे ज़मीन पर मेरे वलियों के साथ यानी कि छेड़खानी करते हैं, उन्हें ताना और तशरीह करते हैं, मेरा रब फरमाता है उनके साथ में अल्लाह ने जंग करता। आज हमने वलायत का जो तर्जुमा या उसका मफहूम लिया है वो बिल्कुल गलत लिया। इतना गलत लिया है कि हमने उसको ले जाकर बिल्कुल कब्रों के ऊपर फिट कर दिया है और हमने ये समझ लिया है यही वली हैं, इनके अलावा कोई वली नहीं है। याद रख लें, इस मजमे के अंदर
ہر وہ انسان اللہ کا ولی ہے جو اللہ کے طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے اور اس پر وہ شاہد ہو جاتا ہے اور اس پر وہ ڈٹ جاتا ہے. وہ اپنے قبیلے کو نہیں دیکھتا, وہ اپنی رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتا, وہ اللہ کی ذات کو دیکھتا ہے اور اللہ کی ذات کا دفاع کرتا ہے اور اس کا یہ اعلان ہے اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. اللہ کی قسم قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ اللہ کا ولی. اللہ کے ولی کے ساتھ سینگ نہیں ہوتے. اور یہ کیا ہے جو اس امت کو کہا گیا ہے, اس امت کے دائی اور اس امت کے وہ لوگ جو ہیں انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. آج اس امت کے فرد کے ساتھ گھر میں بھی رشتہ داری میں بھی وہی کام کیا جاتا ہے. جب یہ توحید کی بات کرتا ہے تو اس کی رشتہ داری اس پر ناراض ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ قطع تعلقی کا کام کرتے ہیں اور اس کی یہ رشتہ داری جو ہے اس کو بالکل ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی اپنے آپ کو مشکوک دیکھنے لگ جاتا. یہ وہ فتنے والا دور ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, فرمایا اے نبی آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. شاہد کس کا؟ گواہی دینے والا. اور اللہ کے نبی نے گواہی کیا دی؟ اس کائنات کے اندر جب اندھیرا تھا, ظلمات تھی اور جاہلیت کا اندھیرا تھا, اس اندھیرے اور جاہلیت کے اندر جب رب کو لوگ نہیں پہچانتے تھے, اس وقت میرے رب نے گواہی کیا دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آج بھی وہ اندھیرا اس دنیا کے اندر پایا جاتا ہے. وہ اندھیرا کس صورت میں پایا جاتا ہے؟ وہ کاہن لوگوں کی, پیروں کی شکلوں کے اندر. اور پیروں کا یہ معنی نہیں ہے ان کی قبروں پہ جو ہے تو بڑے بڑے وہ مسجد کی طرح گنبد بنائے جائیں. محمد رسول اللہ نے ان گنبد بنانے والوں پر لعنت بھیجی ہے اور فرمایا آپ دنیا سے جا رہے ہیں, فرمایا اتخذوا قبور انبیاء مساجد. لعنت ہے یہود و نصارہ پر جو اپنے نبیوں کی, عام لوگوں کی نہیں, نبیوں کی قبروں پر کیا کرتے ہیں؟ نبیوں کی قبروں پر کیا کرتے ہیں؟ مسجد بناتے ہیں, گنبد بناتے ہیں. فرمایا ان پر لعنت ہے. کس کی؟ اللہ کے رسول کی. لعنت کیا ہے؟ بد دعا ہے. اور بد دعا کا کیا معنی ہے کہ اللہ اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے. یہ نبیوں کی قبروں پر. لیکن آج اگر دیکھا جائے, اور پنڈی کے ایسے میں تاجروں کو جانتا ہوں, نام نہیں لیتا, کہ جو کروڑوں روپے کے نذرانے لے کر پیروں کے پیچھے یعنی ہاتھ جوڑ کر یہ کھڑے ہوتے ہیں. اگر انہیں یہ کہا جائے تم اللہ کے نام پہ دے دو, انہیں موت پڑتی ہے کہ 5-10 ہزار روپیہ اللہ کے نام پہ دینا انہیں مشکل لگتا ہے. اور جو پیر پہلے ہی سے جو ہیں وہ لوگوں کے نذرانے لے لے کر لوگوں کے محتاج ہیں اور ان کے نذرانے لے لے کر اتنے وہ امیر ہو گئے کہ اب ان کے پیچھے FBR والے بھی نہیں آتے. اور وہ کیا ہے؟ پیر صاحب کی کرامت ہے. کرامت پیر صاحب کی نہیں ہے, کرامت تو اس مرید کی ہے جو یہ نذرانے لے کر اس کے دربار پہ جاتا. ہم اپنے آپ کو کلمہ پڑھ لیا اور ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا, بس کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور میرے بھائی اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پھر اس کلمے کا ترجمہ پڑھ اور اس کلمے کے معنی کے ایک ایک حروف کا معنی جب تو سمجھ جائے گا سارا مقصد جو ہے وہ فٹ ہو جائے گا اور وہ پرزہ اپنی جگہ پہ فٹ ہو جائے گا جو دماغ کا پرزہ کھسکا ہوا ہے. جب لا الہ الا اللہ اگر تو پڑھے گا اور اس کو صحیح معنوں میں پڑھے گا, سب سے پہلے لا پڑھے گا. لا کا معنی کیا ہے؟ یہ ایک وہ تلوار ہے جو الہوں پہ چلتی ہے. یہی وہ تلوار محمد رسول اللہ نے وہ فرعون کی چوٹی پر چلائی. فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تفلحوا کا معنی یہ ہے کامیاب ہو جاؤ گے, فلاح پا جاؤ گے. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ دنیا بھی تمہارے قدموں میں آ جائے گی اور آخرت بھی تمہارے انشاءاللہ نصیب میں ہو جائے گی. اور آخرت جب دنیا سے تم جاؤ گے, پھر وہی لوگ تھے جو دنیا کو طلب کرنے والے تھے, آخرت کو پہچانتے نہیں تھے. مدینے کے اندر ایک جنازہ ہے, محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जनाजे के साथ अपने पाँव मुबारक उठा कर जा रहे हैं और सहाबा इकराम फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, आपके लिए हम तो जगह छोड़ के जा रहे हैं, आप जो है तो पाँव मुबारक ऊपर करते हैं। अल्लाह के रसूल ने गवाही और शहादत दी, फरमाया, ओ मेरे सहाबा, आज इसके जनाजे के साथ तीसरे आसमान से 70,000 फरिश्ता जमीन पर उतरा है इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करने के लिए। तीसरे आसमान से फरिश्ता। आज मैंने और आपने भी मरना है। ये सिलसिला फरिश्तों का बंद नहीं हुआ, सिर्फ वही का सिलसिला बंद हुआ है कि अब वही नहीं आएगी। आज भी एक तौहीदी और नेक बंदे का जब जनाजा चरपाई पर रख दिया जाता है, रब्बे कायनात की कसम, आसमान से फरिश्ते उसकी दुआएं मग़फ़िरत करने के लिए जमीन पर उतर आती। ये अल्लाह का कुरान सामने रखा हुआ। आज भी अगर आप फिरकों की दिफा करनी छोड़ दें कि मेरा फिरका देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, खली वली, इसको करें, आप आज भी इस्लाम की इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के सलाम की आप गवाही देनी शुरू कर दें और अल्लाह के सलाम की आप तहफ़्फ़ुज़ करना शुरू कर दें। अल्लाह ना आपको दुनिया में ज़ाया करेगा, ना अल्लाह क़यामत वाले दिन आपको ज़ाया करेगा। मेरे भाइयों, आज हम फिरकों की गवाहियाँ और दावतें देते हैं। हमारा जो पैसा सर्फ होता है वो हमारे फिरकों के पीछे लगता है। हम मौलवी की बात को मान लेते हैं कि एक मौलवी ने कहा कि आपने ये आयत पढ़नी, इतना सवाब मिलेगा, लेकिन अल्लाह के नबी जो खैर ख्वाह हैं पूरी उम्मत के लिए, और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुनिया से जाते हैं, आपकी मेरी खैर ख्वाही करके जाते हैं, और सबसे ज्यादा हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन, अल्लाह के नबी हैं, हमारे ईमान के, जन्नत के, मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह एक मर्तबा नमाज पढ़ा रहे हैं और दौरान नमाज क्या करते हैं, आप मुसल्ले से आगे होकर आगे हाथ बढ़ाते हैं। आगे हाथ बढ़ाया, जुमात खड़ी है। सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, ये क्या वजह थी? आपने हाथ आगे बढ़ाया और एक दम में पीछे कर दिया। फरमाया, मेरे सहाबा, जब मैं नमाज मैंने शुरू की, मैंने हाथ आगे बढ़ाया, जन्नत के गोशे, अंगूर, फल इतना खूबसूरत था कि मैं उनको तोड़ने के लिए मैंने आगे हाथ बढ़ाया, लेकिन एक दम के अंदर मेरे सामने उबलती हुई जहन्नम को मेरे सामने पेश कर दिया गया। अब मुझे ये बताएं, वह मोहम्मद रसूलुल्लाह और जिनका कलमा हम पढ़ते हैं, जिनकी शिफात के साथ सारी उम्मतें जन्नत में जाएंगी, जिनकी शिफात के साथ मेरी और आपकी जन्नत कन्फर्म है, वो क्या कहते हैं, मेरे सामने जहन्नम का सेक आ गया। जो सरदार जन्नत हैं, जन्नत उनकी है, वो चलते फिरते जन्नत है। मुझे ये बताएं, उन्होंने उम्मत को डराया जहन्नम से, और 23 साल जिंदगी के अंदर मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का कोई खुतबा एक ऐसा भी कोई साबित नहीं कर सकता जिस खुतबे के अंदर अल्लाह के नबी ने जहन्नम से न डराया। मेरे भाइयों, वो जहन्नम इतनी सख्त है, वो जहन्नम इतनी सख्त है। मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा, जहन्नम को 70,000 फरिश्ते उनकी लगाम होगी, और एक लगाम किसको कहते हैं, जो ऊंट के गले में नकेल होती है, रस्सी होती है, और एक रस्सी के साथ कितने 70,000 फरिश्ता, और 70,000 लगाम के अंदर वो बांधी हुई जहन्नम है, और एक लगाम के साथ 70,000 फरिश्ता। वो इतनी ताकतवर होगी कि वो भी जो है काबू नहीं कर सकते होंगे। उसको लाया जाएगा, एक एक जो अंगारा उसका उबलता हुआ होगा वो आपके इन प्लाजों से, इन मकानों से बड़ा होगा। और जहन्नम क्या है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 70 साल उसको जलाया गया, और जलाने के बाद उसका रंग सुर्ख हो गया, फिर 70 साल जलाया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका रंग सफ़ेद हो गया, फिर 70 साल जलाया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसका रंग काला हो गया। जिस तरह रात की
अंधेरी होती, वो जहन्नम है। उस जहन्नम के अंदर वही लोग जाएंगे जिन्होंने कलमे का पहला हरूफ पढ़ लिया और उस हरूफ का तर्जुमा कर लिया, और जिन्होंने उस जहन्नम के अंदर वो लोग जाएंगे जिन्होंने कलमे को तो पढ़ लिया लेकिन कलमे का तर्जुमा और माना और मकसद ना समझ सका। माना और मकसद क्या है? ला, पहला क्या है? क्या है? ला, ला का माना है कोई नहीं। क्या है? कोई नहीं। इनकार है। क्या है? कोई नहीं। अब ये तलवार चल रही है इलाहों पर, काट रही है लात, मनात को, उज़्ज़ा को, और 360 जो बुत मक्का के अंदर रखे हुए हैं। या अय्युहन्नास क़ूलू ला, ला काट रही है, ये तलवार चल रही है। जाते 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 इल्ला ने आगे किल्ला लगा दिया और इल्ला ने कहा मगर इस तलवार को आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? इल्ला, मगर अल्लाह। इल्ला, इल्ला मगर अल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई मुश्किल कुशाई के लायक नहीं, कोई बिगड़ियां बनाने के लायक नहीं, कोई इज्जत और जिल्लत देने के लायक नहीं, कोई मौत और हयात देने के लायक इल्लल्लाह। कौन? मगर अल्लाह। अगर जिसने ये कलमा पढ़ लिया और पढ़ने के बाद इस पर वो कायम रहा, फरमाया दखल अल जन्ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये कलमा पढ़ने वाला जन्नत में दाखिल होगा। अब ये कलमा माने के साथ, पढ़ने के साथ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत के मुताबिक वुजू किया, जिसने मेरी सुन्नत के मुताबिक वुजू किया और वुजू करने के बाद अल्लाह के नबी का फरमान है, मेरा नहीं, फरमाया जिसने अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसमें वो गोई क्या दे रहा है? मैं गोई देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई, जरा सारे पढ़े याद हो जाए, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, यहां दो गोइयां हैं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, कहो अब्दुहु, सिर्फ अब्दुहु। ये कहता है मैं गवाही देता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, क्या है? अब्दुहु क्या है? बंदे हैं। क्या है? बंदे हैं। अब बंदे की गवाही देने के बाद अब ये कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं व रसूल, और उसके क्या है? जब ये गवाही दोगे, अल्लाह की इज्जत की कसम, आपका कलमा पढ़ने का मकसद आपका पूरा हो गया और आपको इसके अंदर समझ आ गई अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई बिगड़ियां बनाने वाला नहीं, इल्लल्लाह, मगर कौन? व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने गवाही दी अल्लाह के रसूल की कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के बंदे हैं और फिर उसके क्या हैं? रसूल हैं। यहां माना ये आ गया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के मोहताज हैं। क्या है? अल्लाह के। या अय्युहन्नास, फरमाया अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, पूरी कायनात क्या है? अल्लाह की फकीर है। इसका तर्जुमा भी यही है, पूरी कायनात क्या है? फकीर है। किसकी? अल्लाह की। नबी, पैगंबर, वली, सहाबा, कोई बिगड़ियां बनाने वाला नहीं, कोई दाता नहीं, कोई गौसे आजम नहीं, मगर इल्लल्लाह। आज हम यहां से गौसे आजम पुकारते हैं, आप एक ईमान से गवाही दें। आज मौजू भी यही है। क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी पंजाबी जानते हैं? गवाही दें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पंजाबी आती है, उर्दू आती है, सराइकी आती है, ये पहाड़ों की हमारी ज़ुबान है गोजरी वो आती है, पश्तो आती है। अगर नहीं आती तो हम उसको गौसे आज़म बना रहे हैं जिसको ये ज़ुबान नहीं आती, तो मैं उसको गौसे आज़म बनाता हूँ जिसको पूरी कायनात की ज़ुबानें भी आती हैं
اور حال وقت کا بھی پتہ ہے اور بات کا بھی پتہ ہے، اور وہ غوث اعظم ہے۔ پوری کائنات کی مخلوق ایک میدان کے اندر جمع کی جائے اور ساری مخلوقیں، اس کے اندر چمٹی ہے، اس کے اندر بیلی ہے، مکوڑا ہے، اس کے اندر کتا ہے، اس کے اندر خنزیر ہے، اس کے اندر انسان ہے، یہ ساری مخلوقیں جتنی اللہ نے بنائی ہیں، جن کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، ساری مخلوق زمین آسمان کے درمیان ایک ایک مخلوق ایک ایک ہزار خزانہ اتنی خلا والا مانگے، اور جو ان کی سب مخلوقات کی اس کی ضروریات کو پورا کر دے اور اس کے خزانے میں کمی نہ آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلند آواز سے، ہمیں کوئی نہیں چھیڑتا، ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم۔ میرا غوث اعظم کون ہے؟ دستگیر کا معنی کیا ہے؟ خزانے جو ہیں یہ تقسیم کرنے والا، اور لوگوں نے جو ہے تو اللہ کے مقابلے میں کن کن کو بنا کر غوث اور دستگیر اور یہ بنا کر پھر لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ جی اصلاح کا پہلو رکھا کریں، اتنی سخت بات نہ کیا کریں۔ تو ایک آدمی کو میں نے کہا، یار میں دل کا مریض ہوں اور شوگر میری آخری سٹیج پر ہے، تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو ڈاکٹر اپنی قلم نیچے پھینک کر کہتے ہیں بھائی ہم آپ کو نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی آپ کی جو ہے نا سٹیج جو ہے اتنی زیادہ ہے، آپ پرہیز نہیں کرتے، لہٰذا آپ اچھے مریض نہیں ہیں۔ یہ قرآن ہے اللہ کا، مجھے ڈاکٹر یہ مجھے خود کہتے ہیں، اور ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ مر جاؤ۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس ڈاکٹر کو کوئی کہے کہ آپ اصلاح کا پہلو کرو، اور وہ مجھے کہے جی آپ کو خالی چھوٹا موٹا نزلہ زکام ہے، تو کیا یہ اصلاح کا پہلو میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ اور میرے بھائی، ایک جگہ کے اندر بتوں کو پوجا جائے، ایک جگہ کے اندر حکومت پاکستان اپنی سرپرستی کے اندر ان مزاروں کو پروان چڑھائے، مولوی اپنی تنخواہ کے لیے، اپنے چودھری صاحب کے لیے، اپنے فلاں کے لیے یہ گونگا شیطان بن کر بیٹھا رہے کا ہے اصلاح کا پہلو ہے، پہلی تاریخ آنے والی ہے، 500 روپیہ مجھے چودھری صاحب دینے والے، یہ بھی میرا بن نہ ہو جائے، اور لعنت ہے تیری فکر پر، تو اللہ کا قرآن بیان کر۔ میرا ایمان یہ ہے جو رب کے دین کی دفاع کرتا ہے، میرا رب اس کی رزق کی بھی دفاع کرے گا۔ ہم نے جناب یہ پہلو یہ بنایا ہوا ہے کہ ایک علاقے کے اندر لوگ بتوں کی پوجا کریں، میں جا کر وہاں پر جی حقوق والدین بیان کروں، ایسے حقوق والدین بیان کرنے والے پہ تھو ہے، وہ وہاں پر وہ بتوں پوجو، وہ جو پوجا پاٹ ہو رہی ہے اس کے خلاف یہ بات کیوں نہیں کرتا؟ طاغوت کے خلاف بات کیوں نہیں کرتا؟ انبیاء دنیا کے اندر آئے، محمد رسول اللہ کی یہ سنت رہی ہے، آپ اندھیرے کے اندر، ظلمات کے اندر سارے قبیلوں کو جمع کر کے کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ تفلحوا، کہو تم یہ تمہارے مشکل کشا نہیں، یہ تمہاری بگڑیاں نہیں بنا سکتے۔ رب کائنات کی قسم، رب کائنات کی قسم، ایک مولوی مجھے کہنے لگا کہ میں جناب میں قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، بات سننا، مولوی کہتا ہے میں قرآن سر پر رکھ کر کہتا ہوں کہ قبر والے مردے سنتے ہیں۔ کیا کہتا ہے مولوی؟ کیا کہتا ہے؟ میں قرآن سر پر رکھ کر کیا کہتا ہوں؟ مردے سنتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب میں قرآن کو سر پر نہیں رکھتا، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ تو قرآن سر پہ رکھ کر کہتا ہے مردے سنتے ہیں۔ میں نے کہا رب کائنات کی قسم میں قرآن کو کھول کر کہتا ہوں وما انت بمسمع من فی القبور، قبر والے نہیں سنتے، ہم قرآن کو کھول کر کہتے ہیں یہ نہیں سنتے، تو سر پہ قرآن رکھ کر کہتا ہے یہ سنتے ہیں۔ بات یہ ہے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی کوئی ہو، جے کھلا قرآن پڑھ کے سنائیے تے نستے سارے سوئی ہو۔ بات یہ ہے قرآن کو کھول کر پڑھو۔ سب سے پہلا پتھر مارا محمد رسول اللہ کو، کس چیز کا مارا؟ کہ آپ نے کہا کو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لہذا جماعتنا، ابو جہل کہتا ہے ستیہ ناس ہو جائے تیرا، اور آپ نے اس کے لیے ہمیں جمع کیا، اور پھر ابو لہب نے آپ کو جو ہے پتھر مارے،
آپ کو بددعائیں دی، تبت یدا ابی، اللہ نے اس آیات کو نازل کر کے فرمایا ابھی یہ بدعات آپ کو آگے ملے گی، ربیع الاول آ رہا ہے اور اس کے اندر آپ کو یہ بھی ملے گا، سنا ہے، ترجمہ دیکھنا، سنا ہے ہم نے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی چراغاں ہو جائے یا رسول اللہ۔ استغفر اللہ یار، اتنی بڑی گستاخی اگر انڈیا کا کوئی کافر کر دے آپ جلوس نکال دو گے، اگر یورپ کے اندر کوئی گستاخی کر دے آپ جلوس نکالو گے، اور یہاں پر ہو گئی تو سازش کے رسول لگا دیا۔ رب کائنات کی قسم اس شہر کے اندر اتنی گستاخی ہے، آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو سمجھ آئے۔ ہم یہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، وہ نبی کو در در پہ بلایا نہیں کرتا۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، وہ نبی کو در در پہ بلایا نہیں کرتا۔ اب اس کا ترجمہ اور معنی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر مبارک سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کو بھوک لگی ہے، 2 دن سے آپ نے کھانا نہیں کھایا، باہر نکلے، ابو بکر صدیق بھی نکل آئے، دیکھا حضرت عمر بھی نکل آئے، فرمایا کہ آپ دونوں کس لیے نکلے ہو؟ کہا اللہ کے رسول بھوک نے ستا دیا۔ کہا میرا بھی یہی حال ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کبھی کبھی کہتے ہیں ہمارے گھر میں تشریف لایا کرو تاکہ رحمت ہمارے گھر میں آئے، تو ایسا کرتے ہیں آج ان کے گھر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کے گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت مقداد کی بیٹی دروازے کے سوراخوں سے دیکھتی ہے، جا کر اپنے بابا کو کہتی ہے ابا جان 2 جان کے سردار ہمارے دروازے پر آئے۔ وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے نہ ٹوپی پہنی، نہ جوتیاں پہنی، نہ کپڑے سیدھے، ان کو خوشی اتنی ہوئی۔ اور یہ آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں جب انسان کو اتنی خوشی ہو تو انسان یہ چیزیں بھول جاتا ہے، دایاں پاؤں بائیں میں چلا جاتا ہے اور بایاں دائیں میں آ جاتا ہے۔ یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور آپ کے ساتھ بھی یہ ایسی خوشی میں ہوتا۔ جب باہر دیکھا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ 2 زانوں ہو کر کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کے رسول آپ کا آنا مبارک ہو، اگر کسی کام کے لیے آپ تشریف لائے ہیں آپ اپنے غلام کو حکم فرماتے، ہم آپ کے قدموں میں چلے جاتے۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ حکم فرماتے، ہم آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتے۔ آج 1400 سال کے بعد یہ چٹ مٹ کیا ہوا نماز نہ پڑھنے والا، اور نماز بھی محمدی نہیں، کسی امام کے نام کی نماز بھی وہ نہیں، نہ اللہ کو مشکل کشا مانتا ہے، نہ محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لایا ہے، صرف اتنا ہے حلوہ کھلایا، جھنڈیاں لگائیں، ڈانس کیا، اور ڈانس کرنے کے بعد جو ہے، اور اس نے کیا کیا، اس نے جناب حق ادا کر دیا، کس چیز کا؟ اللہ کے نبی کی ولادت کا۔ کہو نعوذ باللہ، میرے نبی کے آنے کی خوشی یہ ہے، میں نے خوشی کو منایا، میری داڑھی دیکھو سنت کے مطابق۔ نبی کے آنے کی خوشی یہ ہے، مرحبا یا رسول اللہ، خوشی یہ ہے، یہ قرآن میں پڑھ کر میں ہدایت پر آیا، مرحبا یا رسول اللہ۔ جب وہ آئے مجھے خوشی یہ ہوئی، میں نے محمدی نماز پڑھی، میں نے اللہ کو پہچانا، میں نے صحابہ کو پہچانا، میں نے ماں کو پہچانا، میں نے بہن کو پہچانا، میں نے بیٹی کو پہچانا۔ یہ ہے وہ مرحبا، کہو مرحبا، بلند آواز سے کوئی نہیں، انشاءاللہ مضبوط میں جگہ میں کھڑا ہوں، مرحبا، اس کو کہتے ہیں مرحبا یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، پتھر تو کھاؤ نہ پہلے، اس طرف تو جاتے نہیں ہو، اور ہم نے یہ کر دیا جناب، وہ گدا گاڑی پر مولوی نے ہاتھ ڈالے اور ناچتا ہوا بازار میں جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب اتنا بڑا کام کم کر رہے ہیں، اگر اسی کراتے اسی تے گناہگار اسی تے تو زیادہ کی چلے۔ کہو استغفر اللہ۔ مولوی جو کہتا ہے وہ دین نہیں ہے، مولوی جو کہتا ہے وہ دین نہیں ہے، دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے فرما دی۔ آخری بات کر دوں، آئندہ جمعہ انشاءاللہ وفات النبی پر ہوگا اور 12:25 پر اذان ہوگی، آپ سارے انشاءاللہ آئیں،
وفات النبی کے عنوان پر آپ کو انشاءاللہ میں تاریخ سے نہیں قرآن سے اور حدیث سے اور مدینہ منورہ کے اندر میں آپ کو سوگ ثابت کر کے دوں گا. آپ آئیں تو صحیح, پہلے سنیں تو صحیح ہم کہتے کیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. میرے بھائیوں, دو آپ کے سامنے اعلان کرنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہم اس مسجد کے اندر ہم جامعہ بنانے لگے ہیں, جس جامعہ کی اور الحمدللہ انتظامیہ ہمارے چودھری عبد الناصر صاحب اور قاری عبد الحمید اوان صاحب, چودھری ارشد صاحب اور جو ساتھی ان کا مجھے نام نہیں آتا, الحمدللہ ایک بہترین اور شفاف انتظامیہ اس مسجد کے وجود میں آئی ہے. چودھری صاحب سامنے بیٹھے ہیں, میں ان کی تعریف نہیں کروں گا, لیکن اللہ نے ہمیں وہ ساتھی دیے ہیں جو انشاءاللہ ساتھی الحمدللہ 4 بچے حفظ کے لیے تیار ہو گئے. ہم نے 10 بچے رکھنے ہیں, اور آپ جو ہے ذرا تھوڑی سی ہمت کریں, اپنے بچوں کو قربان کریں اور ہمیں دیں انشاءاللہ. ہم انہیں سال 1.5 کے اندر انشاءاللہ ہم انہیں حافظ قرآن بنا کر آپ کو پیش کریں گے اللہ کی رحمت سے. دوسری بات یہ ہے, صاحب نصاب جو ہیں اپنا صدقات, اپنی زکوٰۃ کا مال جو ہے ہماری انتظامیہ آپ کو میں نے نشاندہی کر دی ہے, قاری عبد الحمید صاحب ہیں, ان کے پاس جمع کریں. اس وقت کے اعتبار سے ہم قاری صاحب کی تنخواہ 50,000 روپیہ رکھیں گے. اس لیے ایک انگلش پڑھانے والے کا 50,000 ہو سکتا ہے, تو قرآن کی تعلیم دینے والے کا 50,000 ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. خالی 50 بندے بھی مہینے کا کہیں, ہم 1,000 روپیہ جمع کریں گے تو یہ مقصد ہمارا پورا ہو جاتا. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ وفات النبی پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, اور انشاءاللہ یہ آگے 2-3 جو جمعے ہیں یہ اتنے عظیم جمعے آپ کے سامنے اور پڑھائے جائیں گے. میری کوشش تو 12:20 پر ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو مواد ملے, زیادہ سے زیادہ آپ کو سمجھ ملے. آپ قرآن کے مطابق اپنی دکانیں بند کر کے سورہ جمعہ کا آخری رکوع کا ترجمہ کر کے آپ یہ ٹائم جو ہے اتنا قیمتی ہے, یہ بند کر کے ذکر اللہ کی طرف آپ مسجد میں آئیں. اس کا اجر اور اس کا رزلٹ جو اللہ نے رکھا ہے وہ بہت بڑا رکھا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.